سورہ عنکبوت آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جب لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا، اسی کے ہی ساتھ اب ہم پڑھتے ہیں مدین والے، جہاں پر شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ان کا بھی کیا انجام ہوا، اور انہیں بھی بتایا گیا ہماری طرح اللہ کی کتاب سب تک پہنچی، لیکن لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آیت نمبر 36، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی، یعنی قوم کے بھائی کنسیڈر کیا جاتا ہے نبیوں کو، کہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فَقَالَ، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، فقط اللہ کو پکارو، صرف اس کی غلامی کرو، دین کے معاملے میں اس کی کتاب سے رجوع کرو، ورجل یوم الآخر، اور امید رکھو قیامت کے دن کی، آخرت کے دن کی، یعنی جی اٹھنے کا عقیدہ ہر نبی نے دیا، قوم تک دیا، فیملی کو اور اہل کو تو دیتے ہی تھے، لیکن قوم تک پہنچنا نبیوں کی سنت ہے، اور ہمیں اس کو اپنے لیے بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اپنی قوم تک پہنچ سکے ہیں اور انہیں حق سنا سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں، یا خود ہی اب تک کنفیوز ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہی شعیب علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہی تلقین کی اور کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کانٹیکس سے ہی دیکھا کریں کہ یہاں پر جو ایک تو شارٹ کٹ میں بیان ہو رہا ہے سورہ عنکبوت میں اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فساد فی الارض کر رہے تھے شرک کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ اتھارٹی کا مالک مانتے تھے، کہیں نہ کہیں شرک کسی حد تک ہو رہا تھا کہ نبی کو بولنا پڑ گیا، سمجھانا پڑ گیا۔ بس آپ دیکھیں کہ آگے کلیئر آ رہا ہے فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا وہ قوم نے اس شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت زلزلے سے، زلزلہ ایک آواز ہے سخت، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ وَعَادْ وَثَمُودَ، اب دوسری قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا کہ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمْ، اور یقیناً واضح ہیں تمہارے لیے ان کے کھنڈرات، ان کی نشانیاں، ان کے گھر، جیسے ہم پاکستان والوں کے لیے مونجے ڈڑو، ہرپا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم عبرت حاصل کریں بنسبت اس کے کہ ہم پکنک منانے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ وہاں اگر وزٹ کرتے ہو تو تھوڑا سا ایلیمنٹ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور کیوں آتا ہے، جو آپ کو بار بار سورہ عنکبوت میں بتایا جاتا ہے کہ انسان جب ظلم پر اوور ہو جاتا ہے، اسے اللہ جو ایک کیلکولیٹڈ ٹائم تک، مدت تک مہلت دیتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے، اور پھر بھی جب انسان نہیں مانتا تو پھر انڈیویجول حیثیت سے بھی عذاب آ جاتا ہے، اور مجموعی حیثیت سے بھی پوری قوم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہیں غور کرنے کے ہیں کہ تم پر بیان ہے، کلیئر ہے ان کے گھر کے کیا حالت میں قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کر دیا گیا، اور پھر آگے ان کا بھی ایک شارٹ انٹروڈکشن بتایا جا رہا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ پچھلا آپ دیکھیں نبیوں نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، تو شیطان کی باتوں میں مت آؤ، ہر بات اوتھینٹک کرو، ہر بات کے لیے آپ کے پاس سورس ہونا چاہیے، بات جب بھی کوئی کرو اللہ کی کتاب سے کرو، اور نبیوں نے اللہ کی کتاب ہی کو پروموٹ کیا، وہاں سے جو حکمت نکلتی ہے وہ اپنے اپنے طور پر ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ تو بات دراصل یہ بتائی جا رہی ہے
کہ مزین کر دیا تھا، سجا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. قوم عاد اور قوم سمود کا بتایا جا رہا ہے. اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے کہ شیطان کا مزین کر دینا، سجا دیا جانا، یعنی جب ہم غلط کام کریں اور ہمیں کامیابی ملتی رہے، جب ہم غیر اللہ کو پکاریں اور ہمارے کام ہو جائیں. چاہے آج کا مسلمان مزاروں پر سجدے کرے، چاہے کہ آج کا مسلمان تعویذ دھاگے کرے، چاہے کہ وہ کفر کرنے والے اللہ کی اولاد بنائیں یا مندر کی گھنٹی بجائیں یا کچھ بھی کریں، بتوں کی پوجا کریں، یعنی مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. چاہے کوئی بزنس مین حرام کماتا ہو اور اس کا بزنس بہت فلرش کرتا ہو، چاہے کہ کوئی بے حیائی کا اڈا کھولتا ہو اور وہ پیسوں میں پورا بھر جاتا ہو کہ اللہ اسے اتنا پیسہ دے دیں، اور اس کا کام کیا ہے تو بے حیائی ہے. اس کو کہتے ہیں مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. فصدہم عن السبیل، پس یہ روکتا تھا ان کو عن السبیل، اللہ کے راستے سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ بڑی پیاری چیز ہے سمجھنے کی. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ وہ آنکھوں والے تھے، دیکھنے والے لوگ تھے، یعنی بڑا عقل، فہم، شعور رکھنے والے لوگ تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی. دیکھیں نا، اگر اللہ کہہ رہے ہیں فہم رکھتے تھے تو یقیناً اللہ نے کوئی چیز سمجھنے کے لیے دیا ہوگا. جبھی تو اللہ فرماتے ہیں بڑی آنکھوں والے تھے، بڑے سمجھ بوجھ والے تھے، تو یقیناً کوئی تو کسوٹی، کوئی تو چیز ہونی چاہیے جس سے انسان اللہ کو سمجھ سکے اور شرک کو سمجھ سکے اور حرام اور حلال کا تعین مقرر کر سکے. تو یہ کرائیٹیریا اللہ ہر دور میں وحی کی صورت میں انسان کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کلیئر ہمیں بتا رہے ہیں. یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے. اب اللہ فرماتے ہیں وقارون وفرعون. ہم نے آپ سے کہا نا سورہ عنکبوت میں بہت شارٹلی ساری بات بیان ہو گئی ہے کہ اور قارون اور فرعون اور حامان. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ، ان کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے. فاستکبروا، لیکن ان بڑے بڑے عقل مند لوگ جو کہ بڑے پیسے والے تھے، اور یہ یاد رکھیے کہ پیسہ کمانے کے لیے بھی عقل ہی استعمال کرنی پڑتی ہے. تو وہ عقل سے ہم جب پیسہ کما سکتے ہیں تو یقیناً جنت بھی کما سکتے ہیں، یقیناً ہر شر سے بچ بھی سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ، ان کے پاس تو نبی تک آ گئے تھے. بالبینات، یعنی اگر آج ہمارے زمانے میں نبی نہیں ہے، ہم خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور میں آئے اور چلے گئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے ہیں. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کر لے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے، کس انٹروڈکشن سے پہچانتے ہو، تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا میسج لائے ہیں. تو یقیناً میسج ہمارے پاس محفوظ رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت مقرر پر اللہ کے پاس چلے گئے. تو یعنی جس مقصد سے انہیں بھی بھیجا گیا تھا وہ مقصد میرے اور آپ کے اس وقت بھی ہاتھوں کے درمیان ہے. بین یدی، ہمارے ہاتھوں کے درمیان وہ میسج محفوظ ہے جو پچھلی کتاب کو تصدیق کرتا ہے. تو آپ سوچئے کہ چاہے نبی کا زمانہ پائے یا نہ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ قارون، فرعون، حامان، یہ اتنے عقل چلانے والے لوگ، ان کے پاس تو نبی تک آئے اور دلیلوں کے ساتھ آئے. فاستکبروا فی الارض، لیکن انہوں نے تکبر کیا زمین میں. تو اب پتہ چلا کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس نے تکبر کیا زمین میں. بہت غور سے یہ آیت کو دیکھیں کہ موسیٰ آئے، بالبینات کے ساتھ آئے اور تکبر کیا انہوں نے
زمین میں، یعنی انکار کرنے والوں نے۔ تو جب اللہ کی کتاب سے آپ اپنا فقہ، آپ اپنی سمجھ، آپ اپنے دین کو نہیں لیں گے تو گویا ہم متکبر لوگوں میں کھڑے ہوں گے۔ جیسے فساد فی الارض ہے، ایسے ہی تکبر فی الارض ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں وہ گویا شیطان کی طرح تکبر کرتا ہے۔ دیکھیں شیطان کے لیے بھی یہی لفظ آیا، ابا واستکبرا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا اس نے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کام نہیں آئے گا، وما کانوا سابقین، کہ یہ تکبر کر کر وہ جیت نہ سکے، آگے بڑھ نہ سکے، سبقت نہیں لے جا سکے۔ اب اللہ تعالی ہمیں کس طرح سے آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پکڑا جاتا ہے بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اگر 1% ہم یہ سوچ بھی لیں کہ ہم پکڑے گئے ہیں نبیوں کی طرح آزمائش کی وجہ سے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نبیوں کو تکلیف پہنچی، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ عنکبوت کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ تم جب آمنا کہہ دیتے ہو تو تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، تمہیں چیک نہیں کیا جائے گا، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ہم اپنے لیے 99% یہی کنسیڈر کریں گے کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے، کہیں بھول ہو گئی ہے۔ لیکن اگر چلے آزمائش بھی ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں اور ہماری پکڑ ہو گئی ہے، تب بھی چارہ تو کچھ بھی نہیں نا، سوائے استغفار کے، اپنی صحیح ٹریک کو یوز کر کے، ہر حرام کو چھوڑ کے، اپنا محاسبہ کر کے اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے، چاہے آزمائش نیک لوگوں کی ہو، چاہے آزمائش برے لوگوں کی ہو، پکڑ میں جو بھی آ جائے اسے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا، کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، یعنی لوط علیہ السلام سے سزا اللہ تعالیٰ بتانا شروع ہوئے کہ جو پکڑا ہم نے تو ان میں سے کچھ پر بھیجا ہم نے پتھروں کی بارش۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اس کے بعد آپ نے شعیب علیہ السلام اور قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں پڑھا، تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، زبردست دھماکے نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، آپ نے حامان کے بارے میں پڑھا، قارون کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح قارون زمین میں دھس گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش بتائی، لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام، پھر دھماکے جو آپ نے شعیب علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود میں دیکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ کو ہم نے دھسا دیا اس کے ساتھ زمین میں، تو آپ نے قارون کو دیکھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ جسے ہم نے غرق کر دیا، وہ آپ نے اور ہم نے فرعون کے بارے میں دیکھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا جنگل کا قانون نہیں چل رہا، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ وہ ایسے ہی فضول یوں سب کو سزا دے دیں جس کو ظلم کہا جائے، اللہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ تاکہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن، لیکن بات یہ ہے، کانوا انفسہم یظلمون، کہ انسان اپنی ذات پر خود ظلم کرتا ہے۔ آگے بہت خوبصورت بات آ رہی ہے جو کہ سورہ عنکبوت یعنی مکڑی کو کہتے ہیں، کہ اللہ نے سورہ عنکبوت میں کیا بات مکڑی کی ہے، جو کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل سے، اس کے جالے کو شرک سے اگزامپل دیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے، اس کو ہم آگے ضرور ڈسکس کریں گے۔